السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں ایک حیرت انگیز خوفناک کہانی جس کا عنوان ہے مردہ کھوپڑی کا انتقام۔ سلام و وحید میڈیکل کے تیسرے سال میں تھے۔ چھٹیوں سے پہلے سر مائیکل نے کہا سب انسانی کھوپڑی پر صحیح طرح لیکچر یاد کر کے آئیں، میں چھٹیوں کے بعد ٹیسٹ لوں گا۔ پھر وہ ہماری طرف دیکھ کے بولے، سلام اور وحید تم دونوں تو خاص طور پہ تیاری کرنا، پچھلی بار بھی تمہارے نمبر کم آئے تھے۔ ہم دونوں نے سر ہلا کے کہا اوکے سر۔ سلام اور وحید کو یقین تھا کہ وہ اس ٹیسٹ میں بھی فیل ہو جائیں گے۔ اس کے ذہن میں انسانی کھوپڑی کی ساخت اور ہڈیوں کے نام واضح نہیں ہو رہے تھے۔ وہ کتاب کھولے سر کھپا رہے تھے کہ اچانک سلام بولا، اگر ہم کہیں سے انسانی کھوپڑی لے آئیں تو ہمارا کام بن سکتا ہے۔ ہم کھوپڑی کو سامنے رکھ کے اس کی ساخت اور ہڈیوں کے نام یاد کر سکتے ہیں۔ وحید بولا، ارے بھائی، یہ جو ہم موبائل پر پرنٹ نیٹ سے کھوپڑی کی فوٹو اور نام سامنے رکھ کر معلومات نکال رہے ہیں، اس سے کام نہیں چل سکتا کیا؟ سلام بولا، مستقبل کے ڈاکٹر صاحب، ہاتھ میں لے کے اوریجنل چیز کی بات کچھ اور ہوتی ہے مگر ملے گی کیسے؟ خود مردہ تو اپنی کھوپڑی لے کر نہیں آئے گا۔ سلام صاحب، کھوپڑی حاضر ہے۔ سلام، اس کی تم فکر نہ کرو، میرا ایک جاننے والا گورکن ہے، میں اس سے معلوم کروں گا۔ اور ہاں، تم بھی شام میں آ جانا، شہر سے باہر جو قبرستان ہے وہاں چلیں گے دوسری شام۔ وحید اور سلام شہر سے باہر قبرستان بائک پہ جا رہے تھے۔ قبرستان پہنچ کے سلام نے گورکن کے دروازے پہ دستک دی۔ گورکن مجاہد باہر آیا۔ وہ سلام کا واقف کار تھا۔ اس کو دیکھ کے گھبرا کے بولا، خیریت صاحب، آج کیسے آنا ہوا؟ کوئی فوتگی تو نہیں؟ سلام، ارے نہیں، سب خیریت ہے، بس تم سے کچھ کام ہے۔ کیا ہم یہیں کھڑے کھڑے ساری باتیں کریں گے؟ مجاہد، ارے نہیں صاحب، اندر آئیں، ویسے بھی میں آج اکیلا ہوں، بیوی بچے گئے ہوئے ہیں۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتوں کے بعد سلام اپنے مدعے پر آ گیا۔ جب اس نے گورکن سے کہا ہمیں ایک کھوپڑی چاہیے تو مجاہد نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ اسی وقت سلام نے کہا، 100 1000 کا نوٹ نکال کے مجاہد کو پکڑا دیا۔ پہلے تو گورکن نے کھوپڑی دینے سے معذرت کر لی، پھر جب سلام نے بتایا کہ وہ میڈیکل کے اسٹوڈنٹ ہیں اور کسی غلط مقصد کے لیے کھوپڑی استعمال نہیں کریں گے، انہیں کھوپڑی تعلیمی سرگرمیوں کے لیے چاہیے، تو گورکن کھوپڑی قبر سے نکال کے دینے کے لیے تیار ہو گیا اور بولا، اس کے لیے مزید قیمت بھی دینی پڑے گی۔ آپ رات 10 بجے آنا۔ رات میں جاتے ہوئے وحید ڈر رہا تھا۔ بولا، سلام، میں پہلی بار اتنی رات میں قبرستان جا رہا ہوں، کہیں کوئی چڑیل نہ چپک جائے مجھ سے۔ سلام ہنس کے بولا، تم تو ایسے کہہ رہے ہو جیسے میں روز رات میں قبرستان میں آتا ہوں۔ تم فکر نہ کرو، گورکن بھی ہوگا ہمارے ساتھ۔ وہ لوگ رات 10 بجے کے بعد شہر سے باہر بنے ہوئے قبرستان پہنچے۔ گورکن ریڈی تھا، وہ کدال اور ٹارچ لے کر ان کے ساتھ قبرستان میں آ گیا۔ ٹارچ کی روشنی میں وہ لوگ راستہ دیکھ دیکھ کے چل رہے تھے، ورنہ اندھیرے میں تو درخت جن بھوت لگ رہے تھے۔ سلام بولا، کیا ہم صحیح کر رہے ہیں؟ وحید نے کہا۔ سلام نے اس کو تسلی دی، اس میں کچھ برا نہیں ہے۔ گورکن ایک قبر کے پاس رک کے بولا، یہ ٹھیک ہے، اس میں سے کھوپڑی نکال لیتا ہوں۔ اس کے گھر والے سارے باہر ملک میں ہیں۔ پھر گورکن نے ٹارچ سلام کو پکڑا کر بولا، اس کی روشنی قبر پر ہی رکھنا۔ گورکن نے کدال سے ایک طرف سے قبر کی کھدائی کی۔ جب اس میں بڑا سا سوراخ ہو گیا تو پھر سلیپ کھسکائی اور ہاتھ ڈال کے کچھ تلاش کرنے لگا۔ وحید کا خوف سے برا حال تھا، اس نے سلام کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ پھر کچھ دیر بعد گورکن کھوپڑی برآمد کرنے میں کامیاب ہو گیا اور اس کھوپڑی کو ایک سیاہ تھیلے میں ڈال کر سلام کو دیتے ہوئے بولا، رکے، میں ذرا قبر کو دوبارہ بند کر دوں۔ پھر سلام نے اسے 4000 کے نوٹ اور دیے اور تھیلی کو بائک کے ایک سائیڈ پہ لٹکا کر گھر کی جانب چل دیے۔ جب وحید کا گھر آیا تو
سلام نے تھیلی وحید کو دی۔ وحید اسے ہاتھ نہیں لگا رہا تھا۔ سلام بولا، تم یہ تھیلی اپنی الماری کے لاکر میں رکھ لو، میرا لاکر خراب ہے، اگر کسی گھر والے نے دیکھ لیا تو بہت شامت آئے گی۔ وحید نے بادل نخواستہ تھیلی پکڑی اور اسے ڈر لگ رہا تھا۔ سلام وحید کا ہاتھ کانپتا ہوا دیکھ کر ہنس کر بولا، مستقبل کے ڈاکٹر وحید، آگے کیا کرو گے؟ وحید جلدی سے گھر میں آ کر تھیلی لاکر میں رکھ دی اور فریش ہو کے سونے چلا گیا۔ ابھی اسے سوئے ہوئے کچھ ہی دیر گزری ہوگی کہ باہر سے بھتیجے کے چیخنے کی آواز آئی۔ وحید جاگ گیا اور باہر آ کے دیکھا بھائی بھتیجے کو گود میں لے کے ڈاکٹر کے پاس جا رہے تھے۔ وحید نے پوچھا، کیا ہوا بھائی سعید کو؟ بھائی چھت سے ایک پتھر اس کے سر پہ آ کے گرا اور یہ زخمی ہو گیا۔ میں بھی بھائی کے ساتھ محلے کے ڈاکٹر کے پاس چلا گیا۔ ڈاکٹر پٹی کرتے ہوئے بولا، شکر ہے ہڈی پر نہیں لگا۔ گھر آ کے سعید سو گیا تو میں اپنے کمرے میں آیا اور سونے لگا۔ کہیں کھوپڑی کی وجہ سے تو یہ حادثہ نہیں ہوا؟ اتنے میں سلام کا فون آ گیا۔ میں نے سعید کے بارے میں بتایا اور پھر بولا، سلام کہیں یہ کھوپڑی کی وجہ سے تو نہیں ہوا؟ سلام قہقہہ مار کے ہنسنے لگا، بولا، یار وحید تم کون سی صدی میں جی رہے ہو؟ اس دور میں ایسا کچھ نہیں ہوتا اور یہ آئیڈیا میرا ہے تو کھوپڑی کو انتقام بھی مجھ سے لینا چاہیے۔ سعید کا اس میں کیا قصور ہے؟ اس نے فون بند کر دیا۔ میں سو گیا۔ موسم خراب ہو رہا تھا، بارش ہو رہی تھی، ساتھ میں بجلی بھی چمکنے لگی۔ آدھی رات کو فون بجا۔ میں نے ان نون نمبر دیکھ کے فون بند کر کے سو گیا۔ اس خراب موسم میں کون ہے جو ہمیں یاد کر رہا ہے؟ وحید نے فون آف کر دیا اور پھر سو گیا۔ ابھی 15 منٹ بھی نہیں گزرے تھے کہ وحید کے کمرے کا دروازہ دھڑام سے کھلا اور اس کے بڑے بھائی نے گھبرائی ہوئی آواز میں وحید کو اٹھایا۔ وحید پریشان ہو کے بولا، بھیا کیا ہوا؟ سعید تو ٹھیک ہے؟ وحید جاگو جیسے ہی بھائی کی آواز اس کے سوتے ہوئے دماغ میں گئی، وہ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ ہاں سعید ٹھیک ہے، تم جلدی سے باہر آؤ، سلام کی طرف جانا ہے۔ سلام کی طرف؟ کیوں، کیا ہوا؟ سلام کو اس وقت تو رات کے 4 بجے ہیں۔ بھائی جھنجھلا کر بولے، زیادہ سوال نہ کرو، تمہارے ذہن ابھی بھی سویا ہوا ہے۔ سلام کے والد نے تمہیں فون بھی کیا تھا مگر تم نے سیل آف کر دیا، تب انہوں نے ایمرجنسی میں ہمیں اطلاع دی۔ سلام اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ بھائی نے ایک دم ہی وحید کے سر پہ بم پھوڑا۔ وحید جنونی انداز میں چلایا، سلام 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 کو کیا ہوا بھائی؟ بھائی بولے، صبر کرو بیٹا۔ سلام رات میں سویا ہوا تھا کہ اچانک اس کے کمرے سے زوردار آواز آئی۔ سلام کے ابو و بھائی اس کے کمرے میں گئے تو انہوں نے ایک ہولناک منظر دیکھا۔ چھت کا پنکھا ٹوٹ کے سلام کے سر پر گرا ہوا تھا۔ بیچارہ سلام سوتے ہی پنکھا لگنے سے اپنی کھوپڑی ٹوٹ جانے کی وجہ سے دنیا چھوڑ کے چلا گیا تھا۔ وحید یہ ہولناک بات سنی تو اس کا بھی دل ڈوبنے لگا۔ بے ہوش ہوتے ہوتے بس ایک بات اس کے ذہن میں تھی کہ جو کھوپڑی ان دوستوں نے لی تھی، اس مردے نے سلام سے آخر کار انتقام لے لیا تھا۔ اب اس کی باری ہے۔ جب وحید کو ہوش آیا تو اس کے عزیز ترین دوست کی میت تیار تھی۔ اگرچہ اس کی طبیعت اس قابل نہیں تھی مگر پھر بھی اس نے ضد کر کے اپنے دوست کی میت دیکھی۔ اس کا چہرہ کپڑے سے چھپا دیا گیا تھا کیونکہ کھوپڑی ٹوٹنے کی وجہ سے اس کا چہرہ دیکھنے کے قابل نہیں تھا۔ اتفاق سے سلام کا جنازہ بھی اسی قبرستان میں گیا اور اس ہی قطار میں قبر بھی ملی 24 گھنٹے پہلے جہاں سے وہ کھوپڑی لے کے گئے تھے۔ وحید کو سلام کے جنازے میں نہیں لے جایا گیا۔ اس کی طبیعت بہت خراب ہو رہی تھی۔ بے پناہ صدمے کی وجہ سے سلام کی المناک موت پنکھے کے گرنے کی وجہ سے ہوئی تھی مگر صدمے سے گمسم وحید وجہ جانتا تھا کہ یہ پنکھا بھی مردے کے انتقام کی وجہ سے گرا ہے، وہ بھی عین کھوپڑی پر۔ کچھ دنوں بعد میری
وحید کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی تو وحید نے الماری سے کھوپڑی والا تھیلا نکالا۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کھوپڑی کی آنکھوں کی جگہ سے روشنی باہر نکل رہی ہے، اور گھر والوں سے بہانہ بنا کے بائیک پر قبرستان کی طرف چل دیا۔ قبرستان میں آ کے اس نے گورکن کو تلاش کیا تو اسے معلوم ہوا کہ قبرستان کے جنوبی کونے میں وہ کسی کی قبر تیار کر رہا ہے۔ وحید کا یہ پروگرام تھا کہ آج کھوپڑی دے جائے گا گورکن کو، اور پھر 4-5 دن سلام کی قبر پہ کلام پاک پڑھے گا بیٹھ کر۔ بہت تلاش کے بعد گورکن اسے ملا۔ گورکن پہلے تو سلام کی موت پر بہت افسوس کا اظہار کیا، پھر جب وحید نے رات قبر کھول کر کھوپڑی دوبارہ رکھنے کا کہا تو وہ سن کے بہت حیران ہوا۔ بولا، آپ لوگ تو اسے میڈیکل کی پڑھائی کے لیے لے گئے تھے، پھر کیوں واپس رکھوا رہے ہیں؟ وحید نے اسے بہانے سے کہا، میڈیکل کالج کی طرف سے انہیں کچھ انسانی اعضاء مل گئے ہیں، اب اس کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ یہ سن کے بہت خوش ہوا۔ بولا، کسی قبر سے مردے کی اعضاء نکالنا بہت بڑا گناہ ہے، میں تو پریشان ہو رہا تھا، اچھا ہوا آپ اسے واپس لے آئے۔ وحید نے 2000 گورکن کے ہاتھ پہ رکھ دیے۔ رات ضرور قبر کھول کر اسے اندر رکھ دینا اور مجھے ایک سیلفی بنا کے بھیج دینا تاکہ مجھے قرار مل جائے۔ گورکن حیرت سے وحید کی آخری بات سن رہا تھا۔ پھر جب وحید واپس آنے لگا تو ایک قبروں کی قطار میں ایک نئی قبر تھی جس کے خطبے پہ لکھا تھا، عبدالسلام ولد عبدالکلام۔ وحید سوچنے لگا، جو زندگی سے بھرپور تھا آج اس قبر میں سو رہا ہے، مردے نے اپنا انتقام لے لیا ہے۔ دوستو، کہانی پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ آپ کی دعاؤں کی طلبگار۔